بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، جسے عربی میں صام کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ روزے میں مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا اور پینے سے باز رہتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزہ کھول لیا جاتا ہے، اور جسے افطار کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں ایمان والوں کو کچھ اس طرح مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ روزہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جن کو جان کر آپ خود کو ایک روزے دار ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ روزہ اسلامی ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور روزہ جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ اسے بڑھاتا بھی ہے۔ روزے سے دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طراحت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کے حالات سے عملی طور پر باخبر رکھتا ہے۔ روزہ شکم سحروں اور فاقہ مستوں کو ایک برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ روزہ جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتا ہے۔ روزے سے بھوک اور پیاس میں تحمل اور صبر کی دولت ملتی ہے۔ روزے سے انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور روزہ
بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزہ نیک کاموں کے لیے ذوق اور شوق انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو کہ ریاکاری اور نمائش سے بری ہے۔ قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بہت اور فائدے بھی ہیں جن کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح موجود ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزوں کی فضیلت کا بیان کہاں تک کیا جائے؟ روزہ خود بھی بابرکت ہے اور اس کے لیے سحری کھانا بھی برکت ہے، اور روزہ افطار کرنا بھی برکت ہے، اور وقت افطار اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کرنا بھی بابرکت ہے۔ سحری اور افطاری کی خوراک ویسے تو عام ہی ہوتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں داخل ہے، مگر روزے دار کے لیے یہ بھی ایک باعث فضیلت اور بابرکت ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے حدیث میں سنا کہ روزہ ہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث بنے گا، تو اسی بات پر میں اپنے تمام بھائی بہن سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اس بابرکت مہینے سے پورا نفع لیں گے، اور اس مہینے کی برکت سے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور اس سے اپنے سارے گناہوں کی معافی تلافی کریں گے، اور مجھے امید ہے اپنے اللہ سے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آمین۔ موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کی زندگی۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی
जवानी की इबादत, गरीब की सखावत और गुनाहगार की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। इस दुनिया में समझदार इंसान गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करता। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि इंसान ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। ला हासिल की तमन्ना खुद की ज़ात के साथ वो ज़ाती है जिसमें इंसान हर वक्त अपनी हार का दुख मनाता रहता है। शैतान सबसे पहले इंसान की शर्म व हया पर ज़र्ब लगाता है ताकि गुनाह को आसानी से अंजाम दे सके। आँखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। बाज़ औक़ात कोई हमारी खामोशी का भी मुस्तहिक नहीं होता और हम उन्हें अपने एहसासात का तर्जुमा सुना रहे होते हैं। इस कायनात में हकीकी इश्क में ना तो रुसवाई है और ना तन्हाई। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, मगर उसी इंसान को अपना गिरबान नजर नहीं आता। कायनात के राज उसी पर खुलते हैं जिस पर अपनी ज़ात का राज खुल चुका हो। इस दुनिया में छोटी सोच और छोटी चीज़ें हमेशा उछलती ज़्यादा हैं। किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। खामोशी वो खजाना है जिसमें हर कामयाबी का राज मौजूद है। तलाश में बीत गई सारी जिंदगी, लेकिन अब पता चला कि खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं। इंसान को अगर अपनी हैसियत का इल्म हो जाए तो वो पागल हो जाएगा या फौरन मर जाएगा। रवैयों की तकलीफ जब रूह में उतर जाए तो अल्फाज उसका इलाज नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गलत रवैये, सवाल या जवाब पर खामोशी इख्तियार कर लेता है तो समझ लेना वो आपसे किरदार में कहीं बड़ा है। इस दुनिया में किसी को तकलीफ या झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस दुनिया में बहाने ख़त्म हो जाते हैं। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ़ ना होते। इंसान की कुव्वते बर्दाश्त उसकी शान को बुलंद करती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जद्दोजहद करता है यकीनन कामयाब हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, इंसान खुद अजीम नहीं होता बल्कि उसका किरदार उसे अजीम बना देता है। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद कमाल का और जाहिल माल का तलबगार होता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, खुदा झूठ बोलने वाले को भूलने की बीमारी में मुब्तला कर देता है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बुराई के कुछ ताले बनाए हैं जिनकी चाबी शराब है, लेकिन झूठ शराब से भी बदतर है। जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, इसलिए जिस कदर मुमकिन हो दूसरों के काम आओ। ये कयामत की निशानी है। आदमी मस्जिद से गुजरेगा लेकिन उसमें नमाज नहीं पढ़ेगा और सिर्फ अपने जानने वालों को सलाम करेगा। लोगों पर 3 एहसान करो। पहला, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो। दूसरा, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना दो। और तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। अपनी जिंदगियों से इतना प्यार ना करो क्योंकि ये किसी से वफा नहीं करती, और अपनी मौत को कभी मत भूलो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। दुनिया में इससे बढ़कर कोई और तोहफा नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत दो, क्योंकि जिस घर की छत से
پانی ٹپکنے لگتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں جس سے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، لیکن یقین جانیے زندگی کے لیے بھی یہی حکم ہے جسے ہم بھول بیٹھے ہیں۔ رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ رات کی تنہائی میں جب دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کے اندر ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جسے ہم کبھی جان نہیں پاتے۔ شکر ایسی شے ہے کہ اسے دیکھ کر اور اسے سن کر ہی ہم اپنے اندر مسمت تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لیے مصیبت ہے۔ اس دنیا میں دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اس دنیا میں دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور اللہ کے لیے آپ کا قیام۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں دیری نہ کرو۔ اس دنیا میں بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 5 جگہوں پہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی اور نگاہ میں حیا کی۔ اس دنیا میں برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دستری پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو تم جاہل ہو۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتے ہیں جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جب پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو استغفار کثرت سے کیا کریں۔ اے انسان، تو کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، کیونکہ اس نے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنوں کو ہی دھوکہ دے دیا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش آسمان میں جب محبت جوانی میں خدا کا نام لیتی ہے۔ دنیا کو سچے ہونے کی دلیل مت دو اور یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اگر حالات پر آپ کی پکڑ اچھی ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، پیار اور برداشت، اور جس شخص میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں وہ شخص کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتے رہو اور جواب دینے کا حق تم وقت پر چھوڑ دو۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔
اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ وہ دل ہی کیا جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جس میں حلال نہ ہو، اور وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ کچھ لوگ چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ اور انسان کہلانا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے۔ صبر ایمان کی بندگی ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے، اور یہ احساس سب سے بڑھ کر ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویوں اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا کتنا اپنا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو اس انسان کو برا نہیں لگتا۔ تالا چابی سے کھلتا ہے تو بار بار کام آتا ہے، لیکن اگر ہتھوڑے سے کھلتا ہے تو دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کا تالا غصے کے ہتھوڑے سے کھولو گے تو وہ کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو ہمیشہ محبت کی چابی سے ہی کھولنا چاہیے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کہ کب کون کہاں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا مگر اس کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بخش دیے جائیں گے آل محمد کے خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں سرور کتنا۔ جہاں پہ عشق کی سرحد جنون سے ملتی ہے وہاں پر جا کر مل اگر تجھے اپنے رب سے محبت ہے۔ عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ جس پر سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آتشی دوزخ نہ دے غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں۔ 4 چیزوں سے روزی روک دی جاتی ہے، صبح کے وقت سونے سے، نماز میں غفلت سے، سستی سے اور خیانت سے۔ کس قدر پرکیف ہے تیری محبت یا رب، نہ بے وفائی کا خدشہ نہ جدائی کا خوف۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ مجھے یہ شکوہ کہ تو روبرو کیوں نہیں، اسے یہ مان کہ مجھے ڈھونڈ کے مل۔ اور میرے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں مل جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔
اس دنیا میں شکوہ بہت عزت دار ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں برسنے سے اگتا ہے۔ اگر تمہارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد اللہ اسے تمہارے نصیب میں لکھنے والا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے؟ الجھ کر رہو تو پھولوں کی طرح اور بکھرو تو خوشبو بن کر۔ جان لے کہ کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در پر جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا، اور وہ در ہے صرف تمہارے رب کا در۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اسی طرح نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی برائی کے قابل نہیں رہتے۔ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اس لیے تم اتنے یقین سے دعا مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزہ لکھی جائے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں دیری سے ملیں گی لیکن تم صبر کرنا، یقیناً تم ان چیزوں کو پا لو گے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، تو بس انتظار کر۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ یقین جانو تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ جب چاہے تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ صبر کریے، کیونکہ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اپنے لیے سوچنے والا جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہ انسان ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو یقین جان لو وہ تمہارے برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو،